بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عالم برزخ کسے کہتے ہیں؟ ہم عالم برزخ کے بارے میں آج آپ کے سامنے انشاءاللہ مفصل بیان کریں گے بالتفصیل۔ آپ اس بیان کو بغور سماعت فرمائیے، سنیے، تھوڑا سا وقت نکالیے دینی کام دین کی باتیں سننے کے لیے۔ عالم برزخ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک اور عالم ہے، دنیا ہے، جس کو برزخ کہتے ہیں۔ مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے تمام انس و جن یعنی سب کو حسب مراتب اس میں رہنا ہوتا ہے، اور یہ عالم اس دنیا سے بہت بڑا ہے۔ دنیا کے ساتھ برزخ کو وہی نسبت ہے جو ماں کے پیٹ کے ساتھ دنیا کو۔ برزخ میں کسی کو آرام ہے، کسی کو تکلیف۔ ہر شخص کی جتنی زندگی مقرر ہے اس میں نہ زیادتی ہو سکتی ہے نہ کمی۔ جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے اس وقت حضرت عزرائیل علیہ السلام، جنہیں ملک الموت کہتے ہیں، قبض روح کرنے کے لیے آتے ہیں، اور اس شخص کے دہنے بائیں جہاں تک نگاہ کام کرتی ہے فرشتے ہی فرشتے دکھائی دیتے ہیں۔ مسلمان کے پاس رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں اور منکر کے دہنے بائیں عذاب کے۔ اس وقت ہر شخص پر اسلام کی حقانیت آفتاب سے زیادہ روشن ہو جاتی ہے، مگر اس وقت کا ایمان معتبر نہیں، اس لیے کہ حکم ایمان بالغیب کا ہے، اور اب غیب نہ رہا بلکہ یہ چیزیں مشاہد ہو گئیں۔ مرنے کے بعد بھی روح کا تعلق بدن انسان کے ساتھ باقی رہتا ہے، اگرچہ روح بدن سے جدا ہو گئی مگر بدن پر جو گزرے گی روح ضرور اس سے آگاہ متاثر ہوگی۔ جس طرح حیات دنیا میں ہوتی ہے بلکہ اس سے زائد دنیا میں ٹھنڈا پانی سرد ہوا، نرم فرش، لذیذ کھانا، سب باتیں جسم پر وارد ہوتی ہیں، مگر راحت، آرام و لذت روح کو پہنچتی ہے، اور ان کے عکس بھی جسم ہی پر وارد ہوتے ہیں، اور کلفت و تکلیف روح پاتی ہے، اور روح کے لیے خاص اپنی راحت و الم کے الگ اسباب ہیں جن سے سر دریا غم پیدا ہوتا ہے، اور بعین ہی یہی سب حالتیں برزخ میں ہیں۔ اور بتایا کہ مرنے کے بعد مسلمان کی روح حسب مرتبہ مختلف مقاموں میں رہتی ہے۔ بعض کی روح قبر پر، اور بعض کی روح چاہے زمزم شریف میں، بعض کی روح آسمان و زمین کے درمیان، اور بعض کی روح دوسرے ساتویں آسمان تک، اور بعض کی آسمانوں سے بھی بلند، اور بعض کی روحیں زیر عرش قندیلوں میں، اور بعض کی اعلیٰ علیین میں، مگر کہیں ہوں اپنے جسم سے ان کا تعلق بدستور رہتا ہے۔ جو کوئی قبر پر آئے اسے دیکھتے پہچانتے اس کی بات سنتے ہیں، بلکہ روح کا دیکھنا قرب قبر ہی سے مخصوص نہیں۔ اس کی مثال حدیث میں یہ فرمائی ہے کہ ایک طائر یعنی ایک پرندہ پہلے قفس میں بند تھا، پنجرے میں، اور اب آزاد کر دیا گیا۔ ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ ان النفوس القدسیۃ اذا تجردت عن العلائق البدنیۃ تسلط بالملائی الاعلیٰ وترا وتسمع الکل کالمشاہدی، بے شک پاک جانیں جب بدن کے علاقوں سے جدا ہوتی ہیں، عالم بالا سے مل جاتی ہیں، اور سب کچھ ایسے دیکھتی سنتی ہیں جیسے یہاں حاضر ہیں۔ حدیث پاک میں آیا اذا مات المؤمن یخلی صربہ یسرح حیث شاء، جب مسلمان مرتا ہے اس کی راہ راستہ کھول دی جاتی ہے جہاں چاہے جائے۔ شاہ عبدالعزیز علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ روح را قرب و بعد مکانی یکساں است، یعنی
منکروں کی خبیث روحیں بعض کے ان کی مرگھٹ یا قبر پر رہتی ہیں، اور بعض کی چاہے برہوت میں کہ یمن میں ایک نالہ ہے، بعض کی پہلی دوسری ساتویں زمین تک، بعض کی اس کے بھی نیچے سجین میں، اور وہ بھی کہیں ہو جو اس کی قبر یا مرگھٹ پر گزرے اسے دیکھتے پہچانتے بات سنتے ہیں، کہیں جانے آنے کے اختیار نہیں کہ قید ہیں۔ یہ خیال کہ وہ روح کسی دوسرے بدن میں چلی جاتی ہے، خواہ وہ آدمی کا بدن ہو یا کسی اور جانور کا، جس کو تناسخ اور آواگمن کہتے ہیں، محض باطل اور اس کا ماننا کفر ہے۔ موت کے معنی روح کا جسم سے جدا ہو جانا ہے، نہ یہ کہ روح مر جاتی ہے۔ جو روح کو فنا مانے بد مذہب ہے۔ مردہ کلام بھی کرتا ہے، اور اس کے کلام کو عوام جن اور انسان کے سوا اور تمام حیوانات وغیرہ سنتے بھی ہیں۔ جب مردے کو قبر میں دفن کرتے ہیں اس وقت اس کو قبر دباتی ہے۔ اگر وہ مسلمان ہے تو اس کا دبانا ایسا ہوتا ہے جیسے ماں پیار میں اپنے بچے کو زور سے چپٹا لیتی ہے، اور اگر منکر ہے تو اس کو اس زور سے دباتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں۔ جب دفن کرنے والے دفن کر کے وہاں سے چلتے ہیں وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ اس وقت اس کے پاس دو فرشتے اپنے دانتوں سے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں۔ اللہ اکبر! ان کی شکلیں نہایت ڈراؤنی اور ہیبت ناک ہوتی ہیں۔ ان کے بدن کا رنگ کالا اور آنکھیں کالی اور نیلی اور دیگ کے برابر اور شعلہ زن ہیں، یعنی آنکھوں سے شعلے آگ کے انگارے نکلتے ہیں، اور ان کے بال سر سے پاؤں تک، اور ان کے دانت کئی ہاتھ کے جن سے زمین چیرتے ہوئے آئیں گے۔ ان میں ایک کو منکر دوسرے کو نکیر کہتے ہیں۔ مردے کو جھنجھوڑتے اور جھڑک کر اٹھاتے اور نہایت سختی کے ساتھ بہت کڑک آواز میں سوال کرتے ہیں۔ پہلا سوال کرتے ہیں من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال ما کنتا تقول فی حق حاضر رجل، ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ مردہ مسلمان ہے تو پہلے سوال کا جواب دے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، اور دوسرے کا جواب دے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ تیسرے سوال کا جواب دے گا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ کہیں گے تجھے کس نے بتایا؟ کہے گا میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، قرآن عظیم، اس پر ایمان لایا اور تصدیق کی۔ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ سوال کا جواب پا کر کہیں گے کہ ہمیں تو معلوم تھا کہ تو یہی کہے گا۔ اس وقت آسمان سے ایک منادی ندا کرے گا، آواز دینے والا آواز کرے گا کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ اور جنت کا لباس پہناؤ، اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ جنت کی نسیم سحر اور خوشبو اس کے پاس آتی رہے گی، اور جہاں تک نگاہ پھیلے گی وہاں تک اس کی قبر کشادہ کر دی جائے گی، اور اس سے کہا جائے گا کہ تو سو جیسے دولہا سوتا ہے۔ یہ خواص کے لیے عموماً ہے اور عوام میں ان کے لیے جن کو وہ چاہے، ورنہ وسعت قبر حسب مراتب مختلف ہے۔ بعض کے لیے 70 ہاتھ لمبی چوڑی، اور بعض کے لیے جتنی وہ چاہیں زیادہ، حتیٰ کہ جہاں تک نگاہ پہنچے، اور اسات میں بعض پر عذاب بھی ہوگا، ان کی معصیت کے لائق، ان کے گناہوں کے لائق۔ پھر اس کے پیران عظام یا مذہب کے امام یا اور اولیاء اکرام کی شفاعت اور محض رحمت سے جب وہ چاہے گا نجات پائیں گے۔ اور بعض نے کہا مومن عاصی پر عذاب قبر شب جمعہ آنے تک ہے، اس کے آتے ہی اٹھا لیا جائے گا، واللہ تعالی عالم۔ ہاں یہ حدیث سے ثابت ہے کہ جو مسلمان شب جمعہ یعنی جمعے کی رات یا روز جمعے کے دن یا رمضان المبارک کے کسی دن، رمضان شریف کے مبارک دن میں کسی دن رات میں مرے یا دن میں
سوال نکیرین و عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ یہاں پر ایک شبہ ہے تھوڑا سا ہمارے لوگوں کے ذہن کے اندر کہ رمضان شریف کے بعد پھر اس سے سوال ہوں گے۔ رمضان شریف میں سوال نہیں ہوگا، جس کا جمعے میں انتقال ہوا جمعے کے دن نہیں بلکہ ہفتے کے روز ہوگا، ایسا نہیں ہے بالکل۔ اب اس سے سوال ہوگا ہی نہیں، کیونکہ یہ مبارک راتیں مبارک دن اس نے پائے ہیں، یہ بھی تو اللہ کی عطا ہے۔ اور جو ارشاد ہوا کہ اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دیں گے، یا یوں ہوگا کہ پہلے اس کے بائیں ہاتھ کی طرف سے جہنم کی کھڑکی کھولیں گے، جس کی لپٹ اور جلن اور گرم ہوا اور سخت بدبو آئے گی، اللہ اکبر، اور معن بند کر دیں گے۔ اس کے بعد دہنی طرف سے جنت کی کھڑکی کھولیں گے اور اس سے کہا جائے گا کہ اگر تو ان سوالوں کا جواب نہ دیتا تو تیرے واسطے وہ تھی اور اب یہ ہے، تاکہ وہ اپنے رب کی نعمت کی قدر جانے کہ کیسی بلائے عظیم سے بچا کر کیسی نعمت عظمی عطا فرمائی۔ اور منافق کے لیے اس کا عکس ہوگا، اس کی پلٹ ہوگی، یعنی عذاب ہوگا۔ پہلے جنت کی کھڑکی کھولیں گے اور اس کی خوشبو، ٹھنڈک، راحت، نعمت کی جھلک دیکھے گا، اور معان بند کر دیں گے اور دوزخ کی کھڑکی کھول دیں گے تاکہ اس پر اس بلائے عظیم کے ساتھ حسرت عظیم بھی ہو کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نہ مان کر یا ان کی شان رفیع میں ادنا گستاخی کر کے کیسی نعمت کھوئی اور کیسی آفت آئی۔ اور اگر مردہ منافق ہے تو سب سوالوں کے جواب میں یہ کہے گا کہ ہا لا ادری، افسوس مجھے تو کچھ معلوم نہیں، کنت اسمع الناس یقولون شیئا فاقول، میں ان لوگوں کو کہتے سنتا تھا، خود بھی کہتا تھا۔ اس وقت ایک پکارنے والا آسمان سے پکارے گا کہ یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھاؤ اور آگ کا لباس پہناؤ، اللہ اکبر، اور جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو اور اس کی گرمی اور لپٹ اس کو پہنچے گی، اور اس پر عذاب دینے کے لیے 2 فرشتے مقرر ہوں گے جو اندھے اور بہرے ہوں گے، ان کے ساتھ لوہے کا گرز ہوگا کہ پہاڑ پر اگر مارا جائے تو خاک ہو جائے، ذرہ ذرہ ہو جائے، اس ہتھوڑے سے اس کو مارتے رہیں گے، نیز یہاں تک کہ سانپ اور بچھو سے عذاب پہنچاتے رہیں گے، اور نیز اعمال اپنے مناسب شکل پر آتے ہو کر مناسب شکل پر اس کے سامنے آئیں گے، کتا یا بھیڑیا یا اور شکل کے بن کر اس کو تکلیفیں پہنچائیں گے، اور نیکیوں کے اعمال حسنہ مقبول و محبوب صورت پر ہو کر اسے محبت سے اس کے سامنے پیش آئیں گے۔ عذاب قبر حق ہے اور یوں ہی تنعیم قبر حق ہے، اور دونوں جسم روح دونوں پر حق ہے، جیسا کہ اوپر گزرا، جسم اگرچہ گل جائے، جل جائے، خاک ہو جائے، مگر اس کے اجزائے اصلیہ قیامت تک باقی رہیں گے، وہ مورد عذاب و ثواب ہوں گے، اور انہی پر روز قیامت دوبارہ ترکیب جسم فرمائی جائے گی۔ وہ کچھ ایسے باریک اجزاء ہیں ریڑھ کی ہڈی میں جس کو عجیب الذنب کہتے ہیں کہ نہ کسی دوربین سے نظر آ سکتے، نہ آگ انہیں جلا سکتی ہے، نہ زمین انہیں گلا سکتی ہے، وہی تخم وہی بیج جسم ہے، لہذا روز قیامت روحوں کو عیادہ یعنی پلٹنا اسی جسم میں ہوگا، نہ جسم دیگر میں بالائے زائد اجزاء کا گھٹنا بڑھنا جسم کو نہیں بدلتا۔ جیسا بچہ کتنا چھوٹا پیدا ہوتا ہے پھر کتنا بڑا ہو جاتا ہے، قوی ہیکل جوان بیماری میں گل کر کتنا حقیر رہ جاتا ہے، پھر نیا گوشت پوست آ کر مثل سابق ہو جاتا ہے، ان تبدیلیوں سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ شخص بدل گیا۔ یوں ہی روز قیامت کا عود ہے، پلٹ ہے، وہی گوشت اور ہڈیاں کہ خاک یا راکھ ہو گئی ہوں، ان کے ذرے کہیں بھی منتشر ہو گئے ہوں، رب تبارک و تعالی انہیں جمع فرما کر اس پہلی حیات پر لا کر انہیں پہلے اجزائے اصلیہ پر کہ محفوظ ہیں ترکیب دے گا، اور ہر روح کو اسی جسم سابق میں بھیجے گا، اس کا نام حشر ہے۔ عذاب و تنعیم قبر کا انکار وہی کرے گا جو گمراہ ہے،
مردہ اگر قبر میں دفن نہ کیا جائے تو جہاں پڑا رہ گیا یا پھینک دیا گیا، غرض کہیں ہو اس سے وہیں سوالات ہوں گے اور وہیں ثواب یا عذاب اسے پہنچے گا، یہاں تک کہ جسے شیر کھا گیا تو شیر کے پیٹ میں سوال و ثواب و عذاب جو کچھ ہو پہنچے گا۔ انبیاء علیہ السلام اور اولیاء اکرام و علماء دین و شہداء و حفاظ قرآن مجید پر عمل کرتے ہوں، اور وہ جو منصب محبت پر فائز ہیں، اور وہ جس نے کبھی اللہ عز و جل کی معصیت نہ کی، یعنی گناہ نہیں کیا، اور وہ کہ اپنے اوقات ہر وقت اپنا وقت درود شریف میں مستغرق رکھتے ہیں، ہر وقت درود پاک پڑھتے رہتے ہیں، ان کے بدن کو مٹی نہیں کھا سکتی۔ جو شخص انبیاء کرام علیہم السلام کی شان میں یہ خبیث، یہ غلط جملہ، یہ کلمہ کہے کہ مر کے مٹی میں مل گئے، گمراہ بددین اور وہ خبیث مرتکب توہین ہے، ان کے جسم کو اللہ رب العزت نے ان کے جسموں کو قبر کی مٹی نہیں کھائے گی، اور ہمیں ان باتوں کو سوچنے کی ضرورت ہے اور ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔